السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے کائنات کی مخدومہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج تیسرا روزہ گزر چکا ہے، یعنی رمضان کی 3 تاریخ گزر چکی ہے اور چوتھی تاریخ سورج ڈوبا اس وقت سے لگ چکی ہے۔ تیسری ہی تاریخ یعنی رمضان کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا تھا۔ انہیں کے تعلق سے آج میں ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند حدیثیں پیش کروں گا، لیکن حدیثوں کو میں عربی میں پیش نہیں کروں گا، بلکہ میں ان حدیثوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تجھے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اور ایک حدیث ہے، حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ترجمہ سماعت کیجیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ۔ پھر کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ مردوں میں سے کون؟ تو آپ نے فرمایا ان کے شوہر، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسہ دیتے اور محبت سے اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی اور آپ کے دست مبارک کو چوم لیتی اور ادب و احترام سے اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سامعین اکرام، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت الفردوس کی تمام عورتوں کی سردارہ ہیں اور امت مصطفیٰ میں خیر النساء ہیں۔ آپ گوشے جگر، نوری نظر، محبوب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنی بیٹی کے گھر سے رخصت ہوتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے انہیں شرف زیارت سے مستفید فرماتے، اور جب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کاشانِ نبوت پر تشریف لاتی تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ غور کیجئے کہ جن کے قدموں کے بوسے عرش معلیٰ نے لیے ہیں، وہ آقا اپنی بیٹی کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیتے ہیں۔ سامعین، شہزادی رسول سیدہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خالق کائنات بھی محبت فرماتا ہے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ سماعت کیجیے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور اس کے راضی ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔
سامعین اکرام، آخر میں میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت کی کچھ باتیں بتاؤں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا تو جناب سیدہ شب و روز اپنے ابا جان کے فراق میں روتی رہتی۔ اسی درد و الم میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول الثقلین نے حسنین کریمین کو نہلا کر کپڑے پہنائے اور زلفیں سواری ہیں اور اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر انہیں کھانا کھلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مصروفیت دیکھی تو فرمایا کہ اے حسنین کی مادر مہربان، کیا وجہ ہے کہ آج تم نے خلاف معمول بڑے اہتمام کے ساتھ شہزادگان کو نہلایا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے؟ مولائے کائنات کے اس سوال پر مخدومہ کائنات حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے میرے سرتاج، ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج رات مجھے خواب میں ابا حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ میرے سرہانے تشریف فرما ہیں اور ادھر ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو۔ جو ہی میں نے ابا جان کو دیکھا تو بےتاب ہو کر پکارا، یا ابتاہ این انت، اے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے لیے بے قرار و بے چین ہوں اور آپ کی فرقت میں تڑپتی رہتی ہوں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان پدر، ایام فراق گزر گئے اور وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ اب تم جلد مجھ سے آ ملو گی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا کہ اے حسنین کے ابا جان، میرا خیال ہے کہ آج شب میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اپنے حسنین کو کھلا رہی ہوں اور انہیں کپڑے پہنا کر دولہا بنا رہی ہوں۔ میرے وصال کے بعد میرے شہزادگان یتیم ہو جائیں گے، وہ میرے بعد روٹی کس سے مانگیں گے؟ وہ امی کہہ کر کسے پکاریں گے؟ نامعلوم ان کے کپڑے کوئی دھوئے یا نہ دھوئے۔ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سیدہ کی یہ گفتگو سنی تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جناب سیدہ نے عرض کی کہ اے شیر خدا، غم مفارقت میں صبر کرنا، میرے وصال کے بعد نہ رونا۔ آپ کے رونے سے میرے حسنین کو صدمہ ہوگا اور ان کے صدمے سے میری روح پریشان ہوگی۔ پھر مخدومہ کائنات نے چند وصیتیں فرمایا، اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر شفقت فرمانا، انہیں رونے نہ دینا اور انہیں یتیم کا احساس نہ ہونے دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بھلا نہ دینا، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر فرماتے رہنا۔ یہ وصیتیں سن کر جناب مولا مشکل کشا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور روتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وصیتوں پر پورا عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ان سے فرماتی ہیں، اے اسماء، مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ میرا جنازہ جب باہر جائے گا تو لوگ دیکھیں گے۔ حضرت اسماء نے عرض کیا، یا سیدہ، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازوں پر نرم شاخوں کی کمان کی طرح باندھ کر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، اس طرح جنازہ نکالنے سے پردہ دری نہیں ہوتی۔ جناب سیدہ نے وہ گہوارہ بنوا کر ملاحظہ فرمایا اور بہت خوش ہوئی۔ پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اسی گہوارے میں اٹھایا جائے۔ اے اسماء، مجھے غسل بھی تم دینا۔ پھر حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جاؤ تاکہ میں تھوڑی دیر اپنے رب کے حضور مناجات عرض کر لوں۔ حضرت اسماء حسب حکم باہر تشریف لے گئیں۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب آپ کے دل میں کچھ خیال آیا اور دروازے کے قریب آ گئیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دروازے پر کان لگایا تو اندر سے آہو فغاں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت اسماء بےتاب ہو کر حجرہ کے اندر تشریف لے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ مخدومہ کائنات بنت رسول سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ خداوند میں سجدہ ریز ہے
اور روتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگ رہی ہیں کہ اے میرے اللہ، میرے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے میرے جگر گوشوں کو میرے وصال کے بعد صبر عطا فرمانا۔ اے اللہ، میرے ابا حضور کے صدقے میری خطائیں معاف فرمانا۔ اے اللہ، میرے ابا جان کے صدقے میرے ابا حضور کے گنہگار امتیوں کی بخشش فرما دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ مناجات سنی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت اسماء کے رونے کی آواز سنی تو سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے اسماء، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تھوڑی دیر باہر رہنا۔ حضرت اسماء پھر باہر چلی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حکم پر باہر آ گئی اور کچھ دیر انتظار کیا۔ پھر میں نے دروازے پر آہستہ سے آواز دی، یا قرۃ عین الرسول، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تو پھر پکارا، یا سیدۃ النساء، یا بنت مصطفیٰ، پھر بھی جواب نہ ملا۔ تو میں بے تاب ہو کر اندر داخل ہو گئی اور آپ کے چہرے انور سے ردائے مبارک کو ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کی روح پاک قفص عنصر سے پرواز کر کے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔